جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، آج جس معاملے پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے سماعت ختم ہوئی ہے اور بڑی زبردست قسم کی سماعت تھی، آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں جس کے مدعی اکبر ایس بابر ہے، اس میں کھیلن کو مانگے چاند، کھیلن کو چاند مانگ رہی ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف نے یہ ڈیمانڈ کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ اس کیس سے اکبر ایس بابر کو نکالا جائے۔ یعنی اکبر ایس بابر جو اس کیس کے مدعی ہیں، ان مدعی کو ہی فارغ کر دیا جائے کیس کے، اور کیس جو ہے وہ مدعی کے بغیر چلایا جائے۔ بڑی زبردست قسم کی آج سماعت ہوئی اور بڑی ڈیٹیل ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ اور پھر فرح حبیب سے جو میری بات چیت ہوئی، آن کیمرہ بھی ہوئی، آف کیمرہ بھی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور یہ اپنی نوعیت کے ایک عجیب و غریب کیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف کب پہنچا ہے، کیونکہ 7 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس کیس کو چلے ہوئے۔ اور آج یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ جناب عالی سانو تا کیس تے یقین ہے کہ مدعی نو فارغ کرو، یعنی مدعی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ کوئی ٹیم ہے وہ گراؤنڈ میں داخل ہو اور ٹاس ہو جائے اور باقاعدہ طور پہ میچ شروع ہونے لگے، اور میچ شروع ہو جائے اور ایک اننگ کے بعد یا آدھی اننگ کے بعد وہ کہے کہ دوسری ٹیم نے کاٹ دو۔ مطلب آپ امپائر ہو اور ہم ہو، یعنی فرنٹ والے امپائر، لیگ امپائر، تھرڈ امپائر اور ہم ہو، تو اس کے بعد جناب میچ کا فیصلہ کیا جائے۔ کھیلیں گے بھی ہمارے ہی بندے، بالنگ بھی کرائیں گے، بیٹنگ بھی کریں گے، اور وہ جیسے ہے نا کہ خالی ہوئے میدان تے رانجھا یار نچے۔ تو یہ تحریک انصاف جو ہے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ جناب عالی آپ اکبر ایس بابر کو فارغ کرے تے پھر ہوندہ انصاف۔ تو اگر میں نے یہ فرح حبیب سے کیس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آج کیا کچھ ہوا الیکشن کمیشن میں، جو الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ اس کو سن رہا ہے، میں ذرا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سوال جو میں آپ کے سامنے معاملہ اٹھایا ہے، یہ میں نے فرح حبیب صاحب سے بھی پوچھا، کیونکہ فرح حبیب صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف اسی طرح کا کیس کیا ہوا ہے، اور فرح حبیب صاحب اس میں پٹیشنر ہیں، فرح حبیب صاحب اس میں پلانٹیف ہیں، فرح حبیب صاحب اس میں درخواست گزار ہیں۔ اور آج یہیں پہ کھڑے ہو کے جہاں پہ میں ویلاگ کر رہا ہوں، یہیں پہ کھڑے ہو کے فرح حبیب صاحب نے کہا کہ اکبر ایس بابر کو اس کیس سے نکالا جائے، کیونکہ وہ وزیر اعظم عمران خان کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور خود فرح حبیب جو باتیں کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان نے لیبیا میں سے فنڈ لیے اور مارک سیگل کے ذریعے پیپل پارٹی نے لیے، نون لیگ نے اتنے اربوں لیے، اور اس کا کوئی مطلب وہ تو الزام لگا رہے تھے، لیکن اگر اکبر ایس بابر کے تو وہ کہتے ہیں وہ ہمیں ڈیفیم کر رہے ہیں۔ اچھا، اکبر ایس بابر کے خلاف کیس بھی کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف، ڈیفامیشن کا خارج بھی ہوا، ایک کوئی واپس بھی لیا گیا، یہ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے۔ اب جناب ہم نے فرح حبیب صاحب سے پوچھا، میں نے سوال کیا جب وہ میڈیا ٹاک یہاں پہ کر رہے تھے، میں کہا فرح حبیب صاحب یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو سچے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو پھر مطلب پریشانی کا ہے کی، پھر آپ کس وجہ سے اکبر ایس بابر سے خوفزدہ ہے؟ 10 بندے اور آ جائیں، اکبر ایس بابر سمیت 10 لوگ اور آ جائیں، کیس کریں، الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے پروف رکھنے ہیں۔ تو کوئی جواب نہیں سالڈ تھا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم چاہتے ہیں قانون کے مطابق چلے، الیکشن کمیشن جو مرضی فیصلہ کرے ہم اس کے سامنے پیش ہوں گے، اس کا فیصلہ ہی ہوگا، اکبر ایس بابر نہ ہو۔ اچھا، مطلب یہ اپنی نوعیت کا الگ سا کیس ہے جس میں یعنی جس نے مدعی ہے وہ جس کے خلاف اس نے کیس کیا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عالی مجھے مطلب نہ مدعی نہیں پسند آیا، یعنی مطلب پاکستان تحریک انصاف کو اچھے مدعی بھی نہیں ملے، مطلب میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ خیر بہرحال ایک اور اہم بات آگے کیس کی طرف چلنے سے پہلے وہ بھی میں بتا دوں، میں نے ایک سوال کیا فرح حبیب صاحب سے، میں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے رات کو تقریر فرمائی اور اس تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ صحافی پیسے لے کے جو ہیں وہ پراپوگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گند اچھالتے ہیں، گند اچھالنے کا لفظ جو ہے تو ہمیں بتا دینا کون سے صحافی ہیں، ہمیں پتہ تو چلے وہ کون سے صحافی ہیں۔ یعنی پیکا ایکٹ ہمارے خلاف تو آپ مطلب لے کے آئے ہیں، آرڈیننس، پیکا آرڈیننس، ترمیمی آرڈیننس کہ 6 مہینے کے لیے اندر ڈال دیں گے، تو بھائی آپ الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ بتا دیں کہ سوال میرا یہ تھا کہ آپ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ شب جو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ صحافی پیسے لے کے گند اچھالتے ہیں، تو فرح حبیب صاحب برائے مہربانی
آپ جو وزیر مملکت اطلاعات و نشریات ہیں، آپ بتا دیں وہ کون سے صحافی ہیں جو پیسے لے کے گند اچھالتے ہیں، تاکہ سب پہ واضح ہو جائے، ورنہ پوری صحافت پہ انگلی اٹھ رہی ہے اور وزیر اعظم نے جو کہا ہے وہ سارے صحافی اسے بدنام ہو رہے ہیں۔ تو فرق حبیب صاحب کا جواب سنیے، واہ واہ کیا کمال جواب دیا فرق حبیب صاحب نے۔ کہتے ہیں ان کو پتا ہے جو پیسے لیتے ہیں، ان صحافیوں کو پتا ہے، اور سارے صحافیوں کو ہم نہیں کہتے۔ تو فرق حبیب صاحب اگر ان کو پتا ہے تو پھر پی ایم کن کو الزام دے رہے ہیں؟ پی ایم مطلب پی ایم کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا؟ اگر آپ کو اور پی ایم کو پتا ہے تو پھر آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں پوری صحافت کو آپ بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی صحافی پیسے لے کے بکتا ہے؟ بھائی آپ نام بتائیں نا۔ آپ نے رات کو مطلب علی نواز اوان نے الزام لگا دیا جی اظہر جاوید پہ کہ جی اظہر جاوید صاحب جو ہیں وہ مطلب نون لیگ کی رپورٹنگ کرتے ہیں اور نون لیگ کے کارکن کی طرح ہیں، اور اس طرح کے عجیب و غریب، میں ان کو دہرانا بھی نہیں چاہتا، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت، جب اظہر جاوید نے کہا کوئی ثبوت بتائیں تو ثبوت نہیں تھا۔ اچھا پھر جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ پی ایم نے جب کہا تو آپ بتائیں کہ وہ کون سے صحافیاں جو پیسے، انہوں نے کہا جی عاصمہ شیرازی کو دیکھ لیں۔ اچھا جب دوبارہ کامران شاہ نے کہا کہ کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے کہ عاصمہ شیرازی کو ٹرانزیکشن ہوئی ہو، اور پھر انہوں نے اس کے بعد کوئی کالم لکھا ہو، پروگرام کیا ہو، کیونکہ وہ بڑی معزز ہماری ایک جرنلسٹ ہے، تو علی نواز اوان اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی آپ اظہر جاوید نے کہا میں آپ کے خلاف کیس کروں گا، اور عاصمہ شیرازی نے بھی علی نواز اوان کو کہا کہ میں آپ کے خلاف ڈیفامیشن کا کیس کروں۔ یعنی رضوان رضی ایک بات کہتا ہے، رضوان رضی ایک بڑی کمال کی بات کہتا ہے، مجھے کچھ باتوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے رضوان رضی سے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حاضر وقت میں یہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس کے الزام یہ دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی حاضر وقت میں یہ خود کیا کر رہے ہیں کہ یہ ڈیفیم کر رہے ہیں، لوگوں کو جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔ یعنی عاصمہ شیرازی کو کہا یہ پیسے لیتی ہے، اظہر جاوید کو کہہ دیا، رات کو وزیر اعظم نے سارے صحافیوں کو کہہ دیا، ابھی میں نے فرق حبیب صاحب سے نام پوچھے ایک نام نہیں بتا سکے، اور وہی جو ہمارے ذمہ لگاتے ہیں، صحافیوں کے ذمہ لگاتے ہیں کہ جی صحافی جھوٹ بولتا ہے، صحافی جی ڈیفامیشن کرتا ہے، صحافی جی یہ زیادتی کرتا ہے، جھوٹی خبر دیتا ہے، اور جناب پروف نہیں ہوتے اور بات کر دیتا ہے، لوگوں پہ الزام لگا دیتا ہے۔ تو حاضر وقت میں وہ خود ہی کر رہے ہیں۔ یعنی جو الزام ہمارے پہ لگاتے ہیں حاضر وقت میں پی ایم سے لے کے اور ان کے منسٹر تک، اگر مطلب واضح مثال ہے نا، پی ایم نے بھی نام نہیں بتائے، منسٹر صاحب نے بھی نام نہیں بتائے، وہ علی نواز اوان صاحب ہیں، وہ دو صحافیوں پہ الزام لگا رہے ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں ہم عدالت میں جائیں گے، ہمارے خلاف کوئی ثبوت لے کے آئیں۔ تو یہ جی اس وقت صورتحال ہے۔ یعنی کوئی مطلب وہ بات پھر دوسری طرف نکل گئی۔ فرق حبیب صاحب نے کوئی واضح طور پہ جواب نہیں دیا کہ وہ کون سے صحافی تھے، انہوں نے کہا ان صحافیوں کو پتہ ہوگا۔ یعنی یہ بھی کمال ہے، آپ الزام کسی پہ لگائیں تو انہیں کو پتہ ہے کہ جن پہ آپ نے الزام لگایا، عوام کو پھر مطلب عوام کے سامنے آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ پی ایم تقریر کر رہا ہے، اچھا پھر آپ کے خلاف کوئی کیس لے کے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ مدعی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے خلاف کیس چلے۔ بڑی کمال کی مطلب بات ہے۔ اچھا پھر پی ٹی وی پہ حملہ ہوتا ہے جب، اور یہ قومی اسمبلی پہ حملہ ہوتا ہے، تو اس پہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو وہی پراسیکیوشن ٹیم جو ہوتی ہے، وہ پراسیکیوشن ٹیم کہتی ہے جی کوئی ایشو نہیں ہے، ان کو مطلب آپ ریلیکس کر دیں، یعنی ان کو بری کر دیں۔ تو یہ مطلب یہ اکبر ایس بابر سے بھی یہ میں نے پوچھا، تو اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ یہی سوال میں نے ان سے پوچھا کہ پی ٹی آئی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ نام لیتے ہیں مدینے کی ریاست کا، نعرہ لگاتے ہیں مدینے کی ریاست کا، لیکن ان کے مطلب کام دیکھ لیں کہ یہ میں خود ہی، انہوں نے اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ خود جی اس طرح کے کیس کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے ہمیں وہ روکتے ہیں۔ اچھا اکبر ایس بابر نے تو کچھ اور بھی الزام لگائے، آگے جا کے الزام لگائے، وہ مطلب ان کا کام ہے، انہوں نے جو الزام لگائے ہیں انہوں نے اس کو ثابت کرنا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرکٹ میچ ہے، اور یہ 7 سال سے میچ چل رہا ہے، اور یہ اب آخر میں پہنچ چکا ہے، یہ آخری اوور میں ہے، آخری بال پہ ہے، اور آپ جو ہے نا آپ کو وہ 100 رن چاہیے، اکبر ایس بابر کا کہنا۔ اب جو بھی کر لیں، جو بھی ہو جائے، وہ سکور بننے والا نہیں ہے۔ تو یہ اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ یہ میچ ہار چکے ہیں۔
اب یہ تو الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ الیکشن کمیشن کے پاس آ گئی. اب الیکشن کمیشن اس پہ سماعت کر رہا ہے. 15 مارچ تک یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے. اب آج مختلف قسم کے کوشچن جب یہ درخواستیں دی گئی الیکشن کمیشن میں تو الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کو کہا کہ آپ نے جواب دینا ہے. تو ان کے وکیل نے کہا کہ یہ تو ٹائم ضائع کرنے کے لیے اپلیکیشنیں دی گئی ہیں. ایسی کہیں پہلے بھی اپلیکیشنیں دی گئی تھی اور یہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال ہم دے دیں گے جواب, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ اکبر ایس بابر کا کہنا تھا. اب بہرحال کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے, لیکن مجھے اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ فرق حبیب صاحب جو ہیں وہ جو یہ ذکر کرتے ہیں کہ اکبر ایس بابر کو نکالا جائے, اور کیونکہ اس سے پارٹی بدنام ہو رہی ہے, تو آج وہ خود اور آج انہوں نے ڈیمانڈ بھی کی کہ وہ کیس بھی جلدی جلدی ساتھ ساتھ چلایا جائے پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ کا, اور وہ کہتے ہیں جی سیم نویت کا کیس ہے. تو پھر جو آج انہوں نے الزامات لگائے ہیں, مطلب اب پروو تو کرے نا, لیبیا سے اگر مولانا فضل الرحمان کو پیسے آئے تو وہ مطلب کوئی تو اس کا پروف ہوگا نا. ایک وزیر کہہ رہا ہے, فرق حبیب صاحب وزیر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, تو مطلب میرے خیال میں اب آپ حکومت میں ہیں فرق حبیب صاحب, فواد چودھری صاحب, اب آپ ڈائریکٹلی کا مطلب آپ کا حق بنتا ہے, آپ یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہو, یہ ڈاکومنٹ ہے جی, یہ فضل الرحمان پیسے لے کے آیا تھا لیبیا سے, اس کو پیسے ملے تھے اپنے سیکریٹریٹ بنانے کے لیے, یہ اس کو ملے تھے, یہ اس کو ملے تھے, یہ اس کو ملے تھے, یہ ڈاکومنٹری پروف ہے. کتاب میں لکھا تھا فلاں کتاب میں, اچھا کتاب کے حوالوں کا بھی آپ مسئلہ بن گیا نا پاکستان میں. وہ کر ریحام خان بھی ویسے کراچی پہنچی ہوئی تھی, انہوں نے بھی وہاں پہ گفتگو کیا, کوئی شادی شودی کی باتیں بھی کرتی رہی ہیں, وہ بھی کہتی ہیں میری تیسری شادی ہو سکتا ہے ہو جائے, یہ ان کا کہنا ہے. اور لکیریں شکیروں کی کوئی بات کر رہی تھی, ویسے کہتی ہیں میں ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتی, لیکن وہ بات کر, خیر ہم اس پہ علیحدہ سے بھی کسی وقت کریں گے. لیکن اب کی تک کی صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں اگلی تاریخ پڑی ہے 15 مارچ, اور حکومت کے لیے مشکل ہے, ٹھیک ٹھاک مشکل ہے, کیونکہ کچھ اور ڈاکومنٹس آ گئے ہیں, کچھ اور ڈاکومنٹ جو ہے وہ اکبر ایس بابر لے کے آئے ہیں, اور حکومت کی ایک ہی سوچ ہے کہ کسی طرح اکبر ایس بابر کو نکالا جائے, اکبر ایس بابر سے جان چھڑائی جائے. آج بھی جو حکومتی وکیل تھے انہوں نے جو دلائل دی اس میں یہی کہا کہ جی عمران خان کے ساتھ ان کا پرسنل مسئلہ ہے, عمران خان نے ان کو پارٹی سے نکالا تھا, یہ عمران خان کے خلاف گرج رکھتے ہیں, یہ نہیں چاہتے, اور یہ پارٹی کوئی بدنامی کر رہے ہیں, اور یہ ساری باتیں آج لبے لباب یہی تھا جتنا پوری مطلب نہ وہ سماعت ہوئی ہے. تو یہ آج کی سماعت کی صورتحال تھی. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بغیر ٹیم کے مخالف ٹیم کے یعنی بغیر مدعی کے مقدمہ چلانے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. میرا نہیں خیال کہ دے گا, لیکن انوکھا لاڈلا ہے, کھیلن کو چاند مانگ رہا ہے. اب تکلیف نہیں, آپ نے وہ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.